वेलकम बैक। आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां वफाकी काबीना के इजलास के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। ज़रई पॉलिसी की तर्जुमानी करे। काबीना को नेपरा की सालाना रिपोर्ट बराए 19-20 भी और पेश की गई और बिजली सनत की जायजा रिपोर्ट 20-20 भी पेश की गई। काबीना को आगाह किया कि फरोग के लिए काम जारी है। तवानाई शोबे के मुकाबले के रुझान को बढ़ाया जाए ताकि सार्फिन को सस्ती बिजली मुहैया हो सके। तवानाई और तहकीकी इदारों के दरमियान रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम किया जा रहा है ताकि तवानाई के शोबे में जिद्दत लाई जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब, पाकिस्तान के जो एनर्जी के जो मसाइल जो कि हमें वर्षे में मिले वो इतने गंभीर हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस इशू को अपनी काबीना और अपनी हुकूमत की जो सबसे अहम तरीन तरजीह है उसको करार दिया और उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये बात ताकीद की काबीना को कि इस मसले को हल करने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी है। हमने मुख्तलिफ प्रपोजल्स लाने हैं कि किस तरह से ये जो बिजली का जो सेक्टर है इसमें और ख़ास तौर पे जो सर्कुलर डेट का मसला है उसको काबू में किया जा सके ताकि मुल्क में आवाम को सस्ती बिजली मिल सके और बिजली का जो सेक्टर है वो जदीद तकाज़ों के मुताबिक बिजली की पैदावार जिसमें कि शमसी तवानाई जिसमें को ख़ास तौर पे अहमियत दी गई। काबीना ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी के मोरखा 16 दिसंबर 2020 को होने वाले इजलास में किए गए फैसलों की तौसीक भी की। उसके बाद एक और एजेंडा आइटम में काबीना ने वज़ारत दाखिला को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में तरामीम करने का इख्तियारात तफवीज़ करने की इजाज़त दी। ये मंजूरी सिर्फ अदलिया के अहकामात पर अमल दरामद के लिए दी गई है। ताहम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में तरमीम की हतमी मंजूरी काबीना से ली जाएगी जिसकी सिफारिश काबीना कमेटी देगी। काबीना कमेटी वज़ीर कानून और वज़ीर दाखिला पर मुश्तमिल होगी जबकि मुशीर दाखिला व एहतसाब और सेक्रेटरी दाखिला खुसूसी दावत पर इजलास में शरीक हो सकेंगे। काबीना ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक्ट 2020 के तहत एग्जीक्यूटिव मेंबर नेशनल मेडिकल अथॉरिटी तैनात करने की मंजूरी भी दी। काबीना ने वफाकी मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट ऑर्डिनेंस 2020 के तहत पिम्स, वफाकी मेडिकल कमीशन और स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पर मेंबरान तैनात करने की मंजूरी भी दी। उसके अलावा काबीना ने स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तैनात करने की भी मंजूरी दी। ये बुनियादी तौर पर आज के काबीना के फैसले थे जो कि मैं आपके साथ शेयर भी कर लूँगा और अगर आपके कोई सवालात हों तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ। वैसे सर दो सवाल हैं इसमें। एक तो जिस तरह आपने कहा कि कोविड जो है वो बढ़ रहा है और इसकी वजह से इस बार अमवात ज़्यादा हो रही है, केसेस यानी टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं, रिपोर्ट कम हो रही है लेकिन डेथ्स की रेशो बढ़ गई है। तो जैसे कैबिनेट का इजलास भी इंतहाई मुख्तसर लोगों के साथ था तो अपोजिशन जो है वो इंटीरियर यानी सिंध में देख लें, बलूचिस्तान में वो जल्द से जुलूस करने जा रही है। तो उस हुकूमत यानी वही बर्दाश्त वाली पॉलिसी रखेगी क्योंकि कोविड की वजह से अब तो काफ़ी फैल चुके हैं और गांव मोहल्ले में जो पहले महफूज थे पहली लेयर में अब तो वहाँ पे भी लोग नहीं बच सके। दूसरा सवाल इसके साथ जो है वो ये है कि लाजमी बात है कि कैबिनेट का इजलास आपको बताएं कि शिबली फराज इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से अस्पतालों पर बोझ बढ़ा है। ये भी बताया गया शिबली फराज की जानिब से कि आज के इजलास में
مرگلہ روڈ پر تجاوزات ہٹانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کا کہنا تھا کہ عدالت کا فیصلہ تھا کہ اجتماع سے پرہیز کیا جائے۔ آج کے اجلاس کے بارے میں ان کا بتانا تھا کہ کابینہ اجلاس میں ایجنڈا آئٹم والے وزیروں نے شرکت کی، دیگر وزراء نے اجلاس میں ورچوئل شرکت کی۔ پی ڈی ایم کے جلسوں والے علاقوں میں کیسز کی شرح بہت زیادہ ہے، کورونا کی دوسری لہر سے اسپتالوں پر بوجھ پڑ رہا ہے۔ عدالت کا بھی فیصلہ تھا کہ اجتماع سے پرہیز کیا جائے۔ شبلی فراز کا کابینہ اجلاس سے متعلق یہ بتانا تھا کہ کابینہ نے سی ڈی اے آرڈر 1960 میں ترمیم کی منظوری دی ہے۔ اجلاس میں مرگلہ روڈ پر تجاوزات ہٹانے کی منظوری دی گئی ہے، ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ کابینہ نے مردم شماری سے متعلق رپورٹ مشترکہ مفادات کونسل میں پیش کرنے کی منظوری دی ہے۔ ساتھ ساتھ کابینہ نے زرعی ترقیاتی بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تشکیل نو کی منظوری بھی دی ہے۔ مولانا نصیب اور جو کہ ان کے جے یو آئی کے بڑے اہم ترین لیڈر ہیں، وہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں، انہوں نے جو مولانا فضل الرحمان کے بارے میں، جس میں کہ انہوں نے اس بات کا بھی تعین کیا کہ وہ خود سلیکٹڈ ہیں۔ دوسری بات کہ جو حکومت کے خلاف تحریک چلانے والے تھے، ان کے اپنے پارٹی میں ان کے خلاف تحریک شروع ہو گئی ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے آپس میں، یعنی کہ انٹرا پولیٹیکل پارٹیز جو کہ اس کی 11 پارٹیز ہیں، ان کی بھی مختلف سمتیں ہیں، ان کے اندرونی اور جو انٹر پارٹی ہے پارٹیز ہیں، ان میں بھی جو اختلاف ہے، جو کہ نظر آ رہا ہے، بڑے جوں وقت گزرتا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ ان کی تحریک میں زور پیدا ہو، ان کی تحریک میں صرف مایوسی اور وہ ایک شکست توریخ کا ایک سما ابھر رہا ہے۔ اب ایسے حالات میں اگر مولانا فضل الرحمان کی اپنی پارٹی کے جو مین ان کے لوگ ہیں وہی انہوں نے ایک قسم کی بغاوت کا علم بلند کر دیا ہے، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی جو آگے آنے والی جس تحریک کا وہ ذکر کر رہے ہیں، جس لانگ مارچ کا ذکر کر رہے ہیں، جن استعفوں کا ذکر کر رہے ہیں، تو ان کو بھی وہی ان کی جو قسمت میں صرف رسوائی اور ہزیمت ہوگی۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایک جمہوری حکومت ہے، اس کو غیر جمہوری طریقے سے اگر آپ ہٹانا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کا ماضی کا ریکارڈ بھی اتنا اچھا نہیں ہے، اور ابھی تو آپ جب آپ کی سیاست جو کہ ایک بند گلی میں داخل ہو گئی ہے، آپ کی سیاست جو کہ بے نقاب ہو گئی ہے، کہ آپ اپنے ذاتی مفادات، اپنی جو کرپشن ہے اس کو چھپانے کے لیے آپ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، اور اس میں آپ کسی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اللہ الحق ہے، اور وقت سے پہلے ہی جو ان کی اندرونی غلفشار جو ان کی پارٹی میں پیدا ہوا ہے اور جس طرح سے وہ بے نقاب ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ کسی بھی تحریک کے لیے جو اس کا لیڈر ہوتا ہے، اس کی جو کریڈیبلٹی ہے، جو اس کی جو ایک ساکھ ہوتی ہے، وہ بہت اہم ہوتی ہے۔ اگر اسی کی ساکھ وہ ہو جائے، واضح ہو جائے، تو پھر تو جو پیچھے جو لوگ ہیں وہ ظاہر ہے کس طرح سے وہ کوآپریٹ کریں گے اور کس طرح سے پارٹیسپیٹ کریں گے رادر۔ جی اچھا سر، گزشتہ روز الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سر جو ضمنی انتخاب کا اعلان کیا، تو اس حوالے سے سر پی ڈی ایم میں شامل کچھ جماعتیں ہیں وہ سر ضمنی انتخاب میں جو ہے وہ جانے سے گریز کری، جبکہ پیپلز پارٹی انسسٹ کری کہ ضمنی انتخاب میں حصہ لینا چاہیے۔ دیکھیں، یہ تو پہلے دن سے ان کے ہر روز ان کے بیانات، ان کی تقاریر، اب دیکھیں بلاول بھٹو جو کہ اپنے آپ کو یا ان کی والدہ کہا کرتی تھیں کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، اور اب انہی کا بیٹا جو کہ انہی کے نام پہ سیاست کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک جمہوری، ایک منتخب حکومت، ایک پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ایسی حکومت آئی ہے جو کہ کسی کا مرہون منت نہیں ہے، اور اپنی ذاتی وہ جو سٹرگل ہے پرائم منسٹر عمران خان کا 22 سالہ کی جدوجہد، جس میں ان کو کئی موقع ملے اقتدار میں آنے کے، لیکن انہوں نے ٹھکرا دیے، بیکاز وہ اس لیے کیونکہ وہ ایک محنت کے ذریعے اور اپنے مقصد کو کمپرومائز نہ کرنے کے لیے انہوں نے تمام ان دعوتوں کو ٹھکرایا جو کہ حکومت میں عہدے، سیٹوں کی صورت میں
ان کو آفر ہوئی تھیں. اب ایسا شخص جس نے کہ پیورلی نہ ان کے والد صاحب سیاست میں تھے نہ ان کی کوئی فیملی سیاست میں تھی, انہوں نے ایک مقام بنایا پہلے سپورٹس میں, انٹرنیشنل لیول پہ اس ملک کو ورلڈ کپ جتایا, ایک اور بڑی عزت دی, پھر اسپتال بنائے, یونیورسٹیاں بنائیں, اور یہ سیاست میں آنے سے پہلے کوئی سیاسی لیڈر ایسا نہیں ہے جو کہ یہ دکھا سکے کہ اس نے سیاست میں آنے سے پہلے یا تو اس کا نام تھا یا اس کا کوئی مقام تھا. یہ صرف واحد عمران خان ہے جن کا کہ نام بھی تھا سیاست میں آنے سے پہلے اور مقام بھی تھا, اور صرف ملک کی سطح پہ نہیں بین الاقوامی سطح پر. تو اس لیے ایسی حکومت کو اگر آپ غیر جمہوری طریقے سے آپ دعوت دے رہے ہیں کہ ایک جمہوری حکومت کو غیر جمہوری طریقے سے گرایا جائے, تو پھر یہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کی والدہ نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, یا ڈسٹرکشن آف ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. تو آپ اس پہ بڑے کلیئر ہوں, اور یہ جو ہے اگر انہوں نے انتخابات میں حصے لینے کی اگر بات کی ہے تو میں اس کو مثبت طور پہ لیتا ہوں, لیکن وہ ذرا کلیئر کر لیں کہ ان آپ کو بتائیں کہ شبلی فراز کی پریس کانفرنس ابھی جاری ہے, جہاں انہوں نے کہا کہ اجلاس میں آج مرکلہ روڈ پر تجاوزات ہٹانے کی ہدایت دی گئی. یہ بھی بتایا گیا کہ کابینہ نے CDA آرڈر 1960 میں ترمیم کی منظوری دی ہے.